عید کی یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو، لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا۔ جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب۔ تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو۔ جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں۔ مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک۔ اب یہ تین چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ تین چیزیں اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے، نبی کے طریقے پر، نبی نے جیسے بتایا ہے۔ شاباش بیٹا، لے لو ہم بیٹھ گئے، لو۔ یہ لڑکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو؟ ارے کچھ نہیں، اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ۔ اتنا ہم آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا اس کا میں ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں۔ یہ بچہ کیا جانے بیچارہ فوٹو لے کے، اس کو کس نے بھیجا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں۔ چلو تو ہو گیا بیٹا، ویڈیو بنا رہے ہو کیا؟ یہ سب بن رہی ہیں، ارے آج کل کے بچے، ابھی شادی کر دو تو 2 بچوں کا باپ بن جائے گا وہ۔ یہ آج کل کی اولاد ہے بھیا، آج کل کی اولاد۔ تو میرے بھائیو سنو، 3 چیزیں بتائی گئی، اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو، دوسرا جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لیے کرو، اور عبادت جب اللہ کے لیے کرنے کا پورا عزم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو، نبی کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر۔ کچھ نہیں چلے گا تیرا۔ نبی نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا، 1 ہی کرنا ہے۔ نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، 2 ہی کرنا ہے۔ نبی نے ظہر میں 4 پڑھی، اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی نے مغرب میں 3 پڑھی، اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی نے فجر میں 2 پڑھی، اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نماز اتنی ہی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ 3 چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے۔ دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے؟ پہلے یہ 3 باتیں جب بتا دی گئیں اور آپ کے دماغ میں ڈال دی گئیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اذان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آج سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا؟ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ نماز اذان ہو رہی، چلو نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے اذان ہو رہی نہیں۔ نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے، نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے۔
نماز کا وقت بتانے کے لیے اذان نہیں ہے، اذان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ اذان دی جا رہی ہے۔ جب یہ تین چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی، اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے آؤ، بھلائی کے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ۔ اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے آئے لوگوں ایک بار پھر سن لو، اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے۔ لاسٹ میں پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے آپ؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یہاں پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا، اسی لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اب کیا کرو گے؟ صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے۔ تصور کرو، اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان، تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے، اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے۔ دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، الہ العالمین، او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے، اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے،
بوادن غیر ذی زرع، بے آب و گیاوا دیے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے، تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، جہاں خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت میرے بیوی بچے لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائے سائے بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ یہی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی، نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی، اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی۔ رہا نبی اکرم کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے، مجھ سے دور ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، مرضی آئی پڑھو۔ اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔